انقلاب 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 دور کو غسار میں دشت بے کنار میں گرد اور غبار میں ایک سحر مچل اٹھی روشنی ابل پڑی زندگی بدل گئی لو الٹ گیا ورق پھولنے لگی شفق نور نور ہے افق جگمگایا آفتاب لہلہا اٹھے گلاب پتا پتا ایک کتاب ایک لطیف اضطراب ایک خاموش انقلاب چی اٹھے ہیں سارے خواب اتنا جوشش انا یہ شعور مدعا بھر گیا جو تھا قلع سینہ ہائے چاک چاک چہرہ ہائے تابناک شاد باد عرض پاک ایک عجیب سی چمک از زمین تا فلک پھیلتی ہے دور تک جیسے موج کا ابھار جیسے شور آبشار جیسے نگہتے بہار جیسے برق کی لپک جیسے رعد کی کڑک جیسے نفس کی دمک بحر و بر میں لا الہ خشک تر میں لا الہ دل میں سر میں لا الہ. جمعیت نے الحمدللہ ان 60-61 سالوں میں تعلیمی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا ہے. اسلامی جمعیت طلبہ کا یہ نصب العین کہ رضا الہی کا حصول ہی مومن کا اول و آخر ہے، اس نصب العین نے اس تنظیم کو باقی رکھا ہے، اس کا جواز فراہم کیا ہے، اس کے اندر قوت اور لوگوں کا انہماک پیدا کیا ہے اور تمام تر حوالوں سے لوگوں کو بالآخر قرآن و سنت کے ساتھ جوڑا ہے. اسلامی جمعیت طلبہ ان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں سے ایک اہم آرگنائزیشن ہے جو نظریہ پاکستان کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کرتی ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اسلامی جمعیت طلبہ نے ایک بہت بھرپور طلبہ اور نوجوان نسل پہ اثر ڈالا اور خاص طور پہ اس کا کردار جب ایک ملک کے اندر نظریاتی جنگ جس موقع پر جاری تھی بالخصوص 70 کے عشرے میں، تو نوجوان نسل کو اسلام کی تعلیمات کا شعور دینا اور دور جدید کے تقاضوں سے انہیں ہم آہنگ کرنا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. اسلامی جمعیت طلبہ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے ملک کی تاریخ میں، نوجوانوں کی تاریخ میں اور طلبہ کی تاریخ میں اور طالبات کی تاریخ میں ایک بڑا اچھوتا اور بڑا انقلابی تجربہ رہا ہے. 23 دسمبر 1947 کو لاہور میں اسلامی جمعیت طلبہ کی مولانا نے خود تاسیس فرمائی اور جمعیت کا کاروان بن گیا اور یہ پھر چلتا رہا اور کاروان بڑھتا رہا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ 14 اگست 1947 یوم پاکستان، 23 دسمبر 1947 اسلامی جمعیت طلبہ کے قیام کا دن۔ دنیا کے نقشے پر پہلی نظریاتی مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تخلیق اور پاکستان میں پہلی اسلامی نظریاتی تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ کی تشکیل ایک ساتھ وجود پذیر ہوئیں۔ مفکر اسلام مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے لیے رضائے الہی کے حصول کی خاطر سرزمین پاک کے تعلیمی اداروں میں طلبہ تک اسلام کی دعوت اور اس کے عملی تقاضوں کی تکمیل کا احساس، جدید علوم کے وسیع مطالعے، اسلامی نظام تعلیم کے نفاذ، تعلیمی مسائل کے حل اور رہنمائی، اسلامی فلاحی معاشرے کے قیام کی جد و جہد، ذہنی و جسمانی صلاحیتوں کی نشو و نما اور اسلامی سیرت و کردار کی تعمیر کا پروگرام لے کر اسلامی جمعیت طلبہ کا سرفروش کارواں ہاتھ میں لے کے قندیل اہل وفا روشنی کے سفر پہ روانہ ہوئے۔ ہم قدم منزلیں، ہم زباں کارواں، ان کا پختہ یقین تا زمین آسماں، روشنی کا سفر ہے رواں ہے دواں، روشنی کا سفر، روشنی کا سفر۔ اسلامی جمعیت طلبہ بلند نگاہی، سخن دل نوازی اور پرسوزیے جہاں کے رخت سفر سے مزین، عقابی روح کی بیداری، خودی اور خودداری، مقصد حیات سے آشنائی، اخوت، بھائی چارے، ایثار اور قربانی کے جذبات سے لبریز، جرأت اظہار، عظمت کردار اور خون شہادت سے رنگی حقیقت کے زندہ نقوش تاریخ کا سرمایہ ہیں۔ دینی، سیاسی، علاقائی اور معاشرتی طبقاتی تقسیم کے ماحول میں پروان چڑھنے والا طالب علم جب کالج میں داخل ہوتا ہے تو ایسے میں اسلامی جمعیت طلبہ اپنے طالب علم ساتھیوں کی اسلامی ماحول میں کردار سازی کے اہم ترین فرض کی ادائیگی میں سرگرم عمل ہو جاتی ہے۔ جمعیت نے الحمدللہ ان 60-61 سالوں میں تعلیمی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا ہے، ایک ایسی نسل بنائی ہے جو اسلام کے پیغام کے نمبردار بن کے اٹھی ہے۔ میں جب اپنے تعلیم کے اولی دور کی یاد ذہنوں میں لاتا ہوں تو مجھے کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ 47-48 میں ہمارے لیے اسکولوں میں، کالجوں میں نماز ادا کرنا ایک عجیب بات تھی۔ جس کے چہرے پر داڑھی ہو اسے نکو بنایا جاتا تھا۔ اسلام کے لیے کھل کر کے بات کرنا مشکل تھی۔ یہ جمعیت کی جدوجہد کا اثر ہے کہ فضا بالکل بدل گئی، اور آج زندگی کے ہر میدان میں اور خصوصیت سے تعلیمی دنیا کے ہر محاذ پر اسلام کے لیے کام کرنے والے عزت، فخر کے ساتھ اپنی بات پیش کرتے ہیں۔ علم دوستی اور علم پروری کا عالمانہ ماحول جہاں طالب علموں میں بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت کے اوصاف پیدا کرتا ہے، وہاں فکری شعور کو جلا دے کر اسلام کے تفاخر کی بنیاد اور مغرب کی لادینی تہذیب کے سامنے ٹھوس کردار کی مضبوط اساس بھی فراہم کرتا ہے۔ جب میں پوری تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے خوشی ہے کہ آج اسلامی جمعیت طلبہ ایک تناور درخت ہے،
تمام یونیورسٹیز میں، کالجوں میں، اسکولوں میں ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور یہ ملک کی واحد تنظیم ہے کہ جو اسلامی لٹریچر پھیلاتی ہے، جس کے درس قرآن ہوتے ہیں، درس حدیث ہوتے ہیں، شب بیداریاں ہوتی ہیں، جو نوجوانوں کو اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں کہ آئندہ نسل ہیں، انہی کے کاندھوں پر بوجھ پڑنا ہے قوم کی قیادت کا، اس کے نوجوانوں کو تیار کریں۔ اسلامی جمعیت طلبہ کا ماضی تابناک ہے، وہ حال میں بھی قوم کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ مستقبل میں بھی اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ہماری دلی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ جمعیت کے وجود میں اسلامی روایات کی روح، اس کے دستور کی وہ عملی تفسیر ہے جس کا اطلاق لازم اور پابندی فرض ہے۔ قیادت کا منفرد اور سنہری سفر روز اول سے جمعیت کی پہچان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمعیت بہتے ہوئے دریا کی روانی لیے صاف بھی ہے اور شفاف بھی۔ دسمبر 1947 کی بات ہے کہ جو طلباء جماعت سے تعلق رکھتے تھے ان کو اطلاع دی گئی، پورے پاکستان میں اطلاع دی گئی کہ 23 دسمبر کوثر تسنیم کے دفتر میں پھول بلڈنگ میں ایک طلباء کی تنظیم کی تشکیل کے لیے اجتماع ہوگا۔ یہ اجتماع ہوا اور اس میں لاہور کے علاوہ کراچی سے، بہاولپور سے، ملتان سے اور پشاور سے ہم تعداد اس میں شریک ہوئے۔ کل تعداد 25 تھی۔ اس طرح 23 دسمبر 1947 کو لاہور میں اسلامی جمعیت طلباء کی مولانا نے خود تاسیس فرمائی اور جمعیت کا کاروان بن گیا، اور یہ پھر چلتا رہا اور کاروان بڑھتا رہا، لوگ شریک ہوتے رہے، اور آج ماشاءاللہ جمعیت ایک تناور درخت ہے اور تحریک اسلامی کا ایک بازو شمشیر زن ہے۔ ناظم اعلیٰ کے انتخاب سے لے کر صوبہ جات، یونیورسٹیز، کالجز اور رہائشی حلقہ جات تک ہر سال کارکنان جمعیت اپنے ہی درمیان موجود ساتھی طالب علم کو جو تقوی، فہم و فراست اور انتظامی لحاظ سے بہتر ہو اپنا ناظم منتخب کرتے ہیں۔ آج 61 سال گزرنے کے بعد 1200 اراکین، 1600 امیدواران رکنیت، تقریباً 22,000 رفقا اور تقریباً 30,000 کارکنان کی قوت کے ساتھ اسلامی جمعیت طلبہ عزیمت، استقامت اور قربانی کا سفر لازوال طے کر رہی ہے۔ 4,000 سے زائد تعلیمی اداروں اور رہائشی حلقوں پر مشتمل یونٹس کے اندر بڑی تعداد میں لائبریریوں کے ساتھ دروس قرآن اور اسٹڈی سرکل منعقد کر کے نوجوانوں کو دین کی آفاقی دعوت کے قریب لایا جا رہا ہے، جو سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ علیہ کی سوچ اور ان کی فکر کا نتیجہ ہے۔ اس جد و جہد کے نتیجے میں اسلامی جمعیت طلبہ مختلف نوجوانوں کو، جو لاکھوں کی تعداد میں خیبر سے کراچی تک، بڑے بڑے شہروں سے لے کر چھوٹے چھوٹے قصبہ جات میں موجود ان نوجوانوں کو ذہنی غلامی سے آزادی کا درس دے رہی ہیں۔ اس مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں اس معاشرے کو اسلامی جمعیت طلبہ نے ایک درست سمت کے تعین میں مدد دی۔ قادیانیت کے خلاف ختم نبوت کی تحریک ہو یا تحریک نظام مصطفیٰ ہو، بنگلہ دیش نامنظور تحریک ہو، تعلیم کے سیکولرائزیشن کے حوالے سے جو آغا خان امتحانی بورڈ کا ایجنڈا یا قرآنی آیات کے اخراج کا، اس کے خلاف تحریک ہو، مغربی تہذیب کی طرف سے ناموس رسالت پر حملے کے خلاف تحریک ہو، یا جہاد افغانستان اور جہاد کشمیر کی تحریک ہو، ہر میدان میں اسلامی جمعیت طلبہ نے نوجوانوں کو قربانی کے لیے ہر لحظہ تیار کیا۔ پاکستان کی تقریباً 17 کروڑ آبادی میں سے 9.5 کروڑ یعنی 54% نوجوان ہیں، اور ان نوجوانوں میں ایک بڑی تعداد طلبہ کی ہے۔ ان طلبہ کی صحیح سمت میں رہنمائی اور ان کو اجتماعی جد و جہد میں کردار ادا کرنے پر آمادگی ہمارا اصل ہدف ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی اصل ہدف اسلامی انقلاب کے لیے نقیب ثابت ہوگا۔ انما المؤمنون اخوہ کے مصداق
کارکنان جمعیت کے باہمی تعلقات مثالی ہوتے ہیں۔ دستور جمعیت کے مطابق جو طالب علم اپنی تعلیم مکمل کر لیتا ہے وہ تنظیمی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن اقامت دین کی جدوجہد کو جاری رکھتا ہے۔ ملک کی بیوروکریسی کے اندر، ملک کے حکمرانوں کے اندر، اداروں کے اندر، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر اور سینٹ کے اندر اگر آپ کو کہیں کسی بھی پارٹی کے اندر کوئی شرافت اور دیانت نظر آتی ہے، کوئی امانت اور وفاداری نظر آتی ہے، تو وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے سابقین آج اسلامی جمعیت طلبہ کی نمائندگی کرتے نظر آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مسلم لیگ کا اگر جاوید ہاشمی ہو تو وہ بھی اسلامی جمعیت طلبہ کے سابق امیدوار کی حیثیت سے اپنے اس کردار کو ادا کرتا نظر آتا ہے جس کی بنیاد پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ نے رکھی تھی۔ اگر سینٹ کے اندر کوئی علم و دانش کی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ پروفیسر خورشید ہے، جس کی امانت اور دیانت اور جس کی سوچ اور فکر کی بلندی آج سینٹ کا ادارہ پوری دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتا ہے۔ اسلامی جمعیت طلباء سے میں نے ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کی ابتدا کی اور میں نے سیکھا، اور جمعیت کی وجہ سے مجھے یہ جو ایک سیاست اور اس ملک کے قیادت کے اندر تبدیلیوں کے چیلنجز کو قبول کرنا سیکھا، آمریت کے خلاف سر اٹھا کے چلنا سیکھا، اور ان آدرشوں اور امنگوں کے لیے جس کے لیے پاکستان بنایا گیا ہے ان کو کامیابی کے مراحل سے گزارنا سیکھا۔ اس سے میری یعنی اب بھی میں جب ذاتی حیثیت سے جب اقتدار ہوتا ہے یا میں جیل میں ہوتا ہوں، سب سے پہلے مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اور لوگوں کو جواب دینا ہے، اور پھر مجھے خود اپنا محاسبہ ہر وقت کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے معاشی طور پر بھی اپنے کردار کو قابو میں رکھنے کا حوصلہ ہوا ہے۔ میری تمام زندگی کے معاشی سیاسی معاملات میں کردار سازی کا جو عمل جمعیت نے کیا تھا وہی اب تک میں اس کو آگے بڑھنے کی سیڑھی سمجھتا ہوں۔ اتنی بڑی تنظیم جو بلا مبالغہ پاکستان کے ہر حصے میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے تحت منعقد ہونے والی سرگرمیاں یقیناً مالی وسائل کی فراوانی کا تقاضا کرتی ہیں۔ اس مرحلے پر محبت، اخوت اور اخلاص کا پیکر یہ کارکن سب سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کی اعلیٰ مثال بنتا ہے، اور استطاعت سے بڑھ کر جمعیت کے اس چمن کو ہرا بھرا رکھنے میں مددگار نظر آتا ہے۔ دور طالب علمی میں وابستہ رہنے والے حضرات یہاں اسلامی جمعیت طلبہ کے سب سے بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں، اور ان سرگرمیوں کے انعقاد پر ہونے والے مالی وسائل کے بوجھ کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں تاکہ محبتوں کا یہ کارواں رواں دواں رہے اور اس کی رفتار کار میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ جو دین کی عظمت کے لیے قربان کر دے زندگی، جہاد اس کا نام ہے، دلیروں کا یہ کام ہے، جہاد اس کا نام ہے، دلیروں کا یہ کام ہے۔ تو ڈرنا ایسی موت سے، یہ موت ہے نہیں نہیں، شہادت اس کا نام ہے، مجاہدوں کا جام ہے، شہادت اس کا نام ہے، مجاہدوں کا جام ہے۔ رو رہی ہے یہ زمین اور رو رہا ہے آسمان، ظلم بڑھتا دیکھ کر، یہ خون بہتا دیکھ کر، ظلم بڑھتا دیکھ کر، یہ خون بہتا دیکھ کر، غم نہ کرنا ماں میری، ملوں گا تجھ سے پھر کبھی۔ اسلامی جمعیت طلبہ ان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں سے ایک اہم آرگنائزیشن ہے جو نظریہ پاکستان کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کرتی ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ سب جانتے ہیں کہ
بدقسمتی سے جو مشرقی پاکستان میں واقعات ہوئے، وہاں بھی جو اسلامی جمعیت طلبہ ہے اس نے البدر اور شمس کے حوالے سے بعض بڑی دلیری کے ساتھ پاکستان کے لیے قربانیاں دیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں کے جو دوسرے حلقے ہیں جیسے وہ عوامی لیگ کے حوالے سے ان کے جو بہت سے طلبہ کے ونگ تھے انہوں نے ظلم و ستم بھی کیے، مگر اس دور میں البدر شمس کا جو کردار ہے اس پر میرا خیال زیادہ تحقیق کرنی چاہیے۔ اس میں آپ کو بعض بڑے اچھے مقامات میں نظر آئیں گے۔ جمعیت کے کارکنوں نے ہمیشہ ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ 1971 میں مشرقی پاکستان میں جمعیت نے البدر اور الشمس کی صورت میں اپنے 10,000 سے زائد کارکنان کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ پاکستان ہمارا پاکستان ہے، یہ کسی جرنیل کا پاکستان نہیں، کسی وڈیرے اور لٹیرے کا پاکستان نہیں ہے۔ اس پاکستان میں کوئی فحاشی پھیلانے کی بات کرے گا، کوئی اریانی پھیلانے کی بات کرے گا، کوئی روشن خیالی کے نام پر بے حیائی پھیلانے کی بات کرے گا تو اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک ایک نوجوان کراچی سے خیبر تک اس کے راستے میں دیوار چین بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ طلبہ حقوق کے محاذ پر جمعیت نے جس بے مثال سیاسی اور جمہوری کردار کا ثبوت دیا ہے وہ اس ملک کی سیاسی جماعتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے ایک بہت بھرپور طلبہ اور نوجوان نسل پہ اثر ڈالا، اور خاص طور پہ اس کا کردار جب ایک ملک کے اندر نظریاتی جنگ جس موقع پر جاری تھی، بالخصوص 70 کے عشرے میں، تو نوجوان نسل کو اسلام کی تعلیمات کا شعور دینا اور دور جدید کے تقاضوں سے انہیں ہم آہنگ کرنا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی۔ اسٹوڈنٹس یونین نے ایمانداری کے ساتھ اور اعلیٰ اخلاقی صلاحیتوں کے ساتھ جو طلبہ و طالبات کے وسائل تھے انہیں طلبہ و طالبات کی سرگرمیوں کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، بہتر تعلیمی ماحول کے لیے بے شمار منصوبے شروع کیے۔ میں انجینئرنگ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین میں پریزیڈنٹ تھا، اور ہماری اسٹوڈنٹس یونین نے نہ صرف جامعہ کا تعلیمی ماحول بہتر بنایا بلکہ 5 سال کے بعد پہلی بار ہمارے دور میں ایکڈیمک ایئر جو ہے ایک کیلنڈر ایئر کے اندر مکمل ہوا، اور جامعہ میں امن بحال ہوا، اور بے شمار طلبہ کی خدمت کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے منصوبے شروع کیے گئے، جس میں ہاسٹلز بنوائے گئے، بسز لے کر آئی گئیں، لائبریری کو ترقی دی گئی، ان کے کھیلوں کے لیے نئے مواقع فراہم کیے گئے، ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے پروگرام کیے گئے جو تعمیری صحت مندانہ انٹرٹینمنٹ تھی۔ اسی طرح بک بینکس کے ذریعے غریب نادار طلبہ و طالبات کے لیے وظائف فراہم کیے گئے۔ تو مختلف شعبوں میں اس کی پلیٹ فارم سے اسٹوڈنٹس کے ویلفیئر کے لیے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کافی کام کیا جاتا رہا۔ کتاب میلے، بک بینک، ہفتہ کتب، پکنک ٹورز، ٹورنامنٹ، سیمینارز، طلبہ عدالتیں، استقبالیہ جات، داخلہ سٹالز اور مختلف نوعیت کی سرگرمیاں جہاں ایک طرف جمعیت کی پہچان بن چکی ہیں، وہیں دوسری طرف عام طالب علم کی قائدانہ صلاحیتیں ابھار کر معاشرے کو مسلسل با اصول اور پر اعتماد قیادت فراہم کر رہی ہیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے اس عرصے میں ایک ایسی نسل ضرور تیار کی ہے اور ایک ایسا گروہ ضرور تیار کرنے میں وہ کامیاب ہوا ہے جو ایک اسلامی نظام تعلیم کا شعور بھی رکھتی ہے اور جو اسلامی نظام تعلیم کے مقاصد کو بھی پورا کرنا چاہتی ہے، اور وہ دعوت کے میدان میں بھی سرگرم عمل ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ان کی تربیت کرنا، اور پھر ان کو منظم گروہ کو پھر اصلاح معاشرہ کے کام میں سرگرم عمل رکھنا۔ اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ ایک کشمکش میں بھی مبتلا ہے، کیونکہ تعلیمی اداروں میں حکومتی کوششیں ہیں کہ اس کے راستے بند کر دیے جائیں اور اس کے لیے کام کے راستے مسدود کر دیے جائیں، اور اس لیے ان کو ایک مشکل کا سامنا ہے اور ایک مزاحمت کا ان کو سامنا ہے، لیکن وہ بہت حکمت کے ساتھ اور بہت تدبر کے ساتھ اور بہت صبر کے ساتھ
ان مزاحمتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے ملک کی سیاست میں بھی اچھا رول ادا کیا ہے اور ایک مثبت رول ہے اس کا۔ خود اسلامی تحریک کو بھی اس نے اچھی قیادت فراہم کی ہے۔ میں خود اسلامی جمعیت طلبہ کی مدرسے فکر کا تربیت یافتہ ہوں۔ ہمارے قیم جماعت، ہمارے نائب امراء اسلامی جمعیت طلبہ کے مکتب فکر سے نکلے ہیں۔ ہماری صوبے کی جو ذمہ دار لوگ ہیں اسلامی جمعیت طلبہ کی تربیت یافتہ ہیں۔ میں امید کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اسلامی جمعیت طلبہ جو بہت ایک شاخ در شاخ پھیلی ہوئی ایک بااثر اور تنظیم بن چکی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز اپنا مثبت رول اس ملک کی مستقبل کے لیے ادا کرے گی۔ ملک بھر میں ذہین اور باصلاحیت طلباء کے لیے تعلیمی وظائف، فری ٹیوشن سینٹرز کے قیام اور جامعات کی سطح پر تحقیقی، تخلیقی اور سائنسی ہم نصابی سرگرمیوں کا انعقاد روز اول سے ہی جمعیت کے پیش نظر رہا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ، میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے ملک کی تاریخ میں، نوجوانوں کی تاریخ میں اور طلباء کی تاریخ میں اور طالبات کی تاریخ میں ایک بڑا اچھوتا اور بڑا انقلابی تجربہ رہا ہے، اور بالعموم اس کے ہماری جو طلباء کی سیاست ہے اور طلباء کی اجتماعی زندگی ہے، ان کی تعلیم ہے، ان کی تربیت ہے، ان کی علمی نشو و نما ہے، اس پہ بڑے مثبت اثرات اس نے مرتب کیے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ شاید اس لحاظ سے بھی بڑا ایک اچھوتا اور نرالا تجربہ تھا کہ طلباء نے یا طلباء کی ایک تنظیم نے اپنے آپ کو جو روایتی اسٹوڈنٹس یونینز ہوتی ہیں ان کی سرگرمیوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے اپنی اصلاح کے لیے بھی اور عمومی طلباء و طالبات کی اصلاح کے لیے، ان کی ذہنی تربیت کے لیے تربیت گاہیں قائم کی، پروگرام ترتیب دیے، لٹریچر مرتب کیا، رابطے کیے، اور اس طرح سے انہوں نے ایک اخلاقی تعمیر پر اور سیرت و کردار کی تعمیر پر بڑی توجہ دی۔ یہ بڑے مثبت پہلو ہیں۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو رفاعی اور فلاحی کہہ لیں یا تعمیری سرگرمیاں کہہ لیں، وہ بہت نچلے ادارے تک چلی جاتی تھی۔ مثلا طلباء کو کوچنگ فراہم کرنا، ٹیوشن سینٹرز قائم کرنا، یا اگر کوئی نادار طلباء و طالبات ہیں ان کو مدد دینا، ان کی فیسوں میں مدد دینا، ان کو کتابوں میں مدد دینا، یہ بھی ان کی سرگرمیوں کا ایک بڑا اچھا تعمیری دائرہ رہا ہے۔ نظام تعلیم کی اصلاح اور تعلیمی مسائل کے حل کے لیے ٹھوس فکر اور تجزیہ و تحقیق کا عمل بامقصد اقوام کی نشانی ہوتی ہے۔ تحقیق و تجزیہ کے عمل کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور تعلیمی مسائل کے مربوط اور منظم حل تلاش کرنے کے لیے جمعیت نے ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کیا ہے۔ اسکولوں کے طلباء ملک و ملت کا قیمتی اثاثہ اور مستقبل کے معمار ہوتے ہیں۔ مثبت، تعمیری اور صحت مندانہ سرگرمیاں نہ صرف طلباء کی ذہنی اور فکری آبیاری میں مدد دیتی ہیں، بلکہ معاشرے میں مثبت کردار کے لیے بھی تیار کرتی ہیں۔ اسلامی جمعیت طلباء نے انہی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے ملک کے اسکولز میں دعوت دین کا کام پھیلایا۔ اس وقت بزم پیغام صوبہ پنجاب، بزم ساتھی صوبہ سندھ اور بلوچستان، بزم شاہین صوبہ سرحد، جبکہ بزم روشنی آزاد کشمیر کے اسکولز میں مصروف عمل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے 6 رسائل بھی ملکی سطح پر ماہانہ شائع کیے جاتے ہیں۔ بین الاقوامی افق پر اسلامی جمعیت طلباء نے ہمیشہ پاکستان کے طلباء کے جذبات کی ترجمانی کی۔ جمعیت نے اجتماعی مہمات چلائیں، رائے عامہ کو بیدار کیا اور بین الاقوامی اداروں کو جھنجھوڑا۔ امریکہ کے افغانستان اور عراق پر حملوں کے خلاف ملک بھر میں بھرپور چلائیں۔ بین الاقوامی تنظیموں، خصوصاً اسلامی دنیا کی طلباء تنظیموں کے درمیان تعلقات کے فروغ اور امت مسلمہ کے مسائل کا مشترکہ حل کے لیے جمعیت نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اس وقت جمعیت ورلڈ اسمبلی آف مسلم یوتھ وامی اور ایشین فیڈریشن آف مسلم یوتھ ایفمی کی فعال ممبر، جبکہ افسو اسلامک انٹرنیشنل فیڈریشن آف اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں اہم ذمہ داریاں بھی بحسن خوبی انجام دے رہی ہے۔
इस्लामी जमीयत तलबा अगर पिछले 61 साल से दुनिया के नक्शे पर मौजूद है, पाकिस्तानी माशरे में इसने सरगर्मी और जद्दोजहद पैदा किया है और लोगों को बामकसद बनाया और नज़्बुलैन की तरफ ले जाया और फिल असल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए तैयार किया, तो यही वो सबब भी है कि जो इसको अब तक कायम रखे हुए है। इखलास पर मबनी इस तंजीम में जिन लोगों ने इसको कायम किया, उनका इखलास और उनकी नीयतें अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। ये पौधा बरगुबार लाया, एक तनावर दरख्त करार पाया और इसके साए तले लाखों तलबा और नौजवान अपनी नौजवानी के दिन गुजारते हैं, दीन को सीखते हैं, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को जोड़ते हैं, आखिरत की याद को अपने दिल के अंदर समोते और समाते हैं और एक नए किरदार के साथ, नए बलबले के साथ मैदान अमल के अंदर निकल खड़े होते हैं और अपनी आखिरत बनाने और लोगों की आखिरत बनाने के लिए कोशा होते हैं। इस्लामी जमीयत तलबा का ये नज़्बुलैन कि रज़ाए इलाही का हुसूल ही मोमिन का अव्वल व आखिर है, इस नज़्बुलैन ने इस तंजीम को बाकी रखा है, इसका जवाज़ फराहम किया है, इसके अंदर क़ुव्वत और लोगों का इन्हिमाक पैदा किया है और तमाम तर हवालों से लोगों को बिलाखिर कुरान और सुन्नत के साथ जोड़ा है और एक बड़ी सही का और जद्दोजहद का पैकर उन्हें बनाया। मैंने तलबा और नौजवानों की तंजीमों और तहरीकों की तारीख़ का मुताला किया है और मैं वसूक़ के साथ बड़े तयक्कुन इंशराह सदर के साथ ये बात कह रहा हूँ कि तंजीमें फ़ना के घाट उतर जाती हैं, तंजीमें अपने वजूद को मिटा देती हैं और तंजीमें हरगिज़ इस काबिल नहीं रह पाती कि उनका कोई नाम ले सके अगर इस्लामी जमीयत तलबा 61 साल गुजरने के बाद भी बाकी है, मौजूद है, मुतहर्रिक है, मुस्तहकम है, मजबूत है। तो उसका बड़ा और बुनियादी सबब ये है कि ये अल्लाह के नाम पर जमा होने वाले नौजवान हैं। ये काफ़िला चल रहा है, ये गाजियों का काफ़िला है, ये मुजाहिदों का काफ़िला है, सब शिकनों का काफ़िला है, ये शहीदों का काफ़िला है, जान हथेली पर लेकर निकलने वालों, सर से कफन बांध कर मैदान में उतरने वालों, अपने पैरों को गुबार आलूद करने वालों और बावाद बुलंद पुकार देने वालों का काफ़िला है कि ये बंदा दो आलम से खफा तेरी। जमीयत के माहौल में परवरिश पाने वाला नौजवान अदायगी नमाज, तफहीम दीन, फहम कुरान, मुताले हदीस से पुख्ता वाबस्तगी के बायस इनफरादी और इज्तिमाई किरदार की मिसाली तजसीम का अमली नमूना दिखाई देता है। मैंने इन तालीमी इदारों में ऐसे नौजवानों को पाया है जो तक़वा में और अपने अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ और मोहब्बत की बुनियाद पर एक वलीउल्लाह की तरह किरदार रखते हैं। इस्लामी जमीयत तलबा के असरात न हमारे मुल्क पे सिर्फ हैं बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी इस्लामी तहरीक इस वक्त काम कर रही हैं, हर जगह इस्लामी जमीयत तलबा ने अपने असरात छोड़े हैं। तहरीर व तकरीर के रमूज से आशना, ये बतले हुर्रियत, जमीयत की शब बेदारियों, कुरान व हदीस की महफिलों, स्टडी सर्कल्स की मजलिसों और बुजुर्गों की सोबतों में रहकर दीन की तरवीज, मुल्क के इस्तेहकाम, मुआशरे की तरक्की, ख़ानदान की खुशहाली और अफराद की बेहतरी के लिए हमातन मसरूफ़ अमल है। तो ये किरदार साज जमीयत की वो किरदार साज कामयाबी है जो तारीख़ के ठोस किरदार का तकर्रुर भी करती है और तायुन भी। रहे हयात के मुश्किल तरीन लम्हों में वफा की रस्म निभाते रहे हैं जो खून से, वो लोग आज भी तारीख का असासा है। खामोश इनकलाब जी उठे हैं सारे ख्वाब, न जोशिशे अना ये शऊर मद्दुआ, भर गया जो था कला सीना हाय चाक चाक, चेहरा हाय ताबनाक, शाद बात अर्ज़ पा